محمود غزنوی نا کنو کھا رہے تھے مالٹا، تو انہوں نے ایک ٹکڑا مالٹے کا سب سے پہلے نکال کے نا ایاز کو دیا، تو ایاز گٹ گٹ کر کے کھا گیا۔ پھر اگلی کاش اگلا ٹکڑا محمود نے خود کھایا تو بڑا کڑوا تھا، تھوک دیا۔ وہ کہنے لگا ایاز اتنا کڑوا تھا تم کھا گئے ہو؟ کہنے لگا بادشاہ تیرے ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھے ملے، اب ایک کڑوا آیا تھا میں تھوک دیتا تو آئینے وفاداری تو نہیں تھا۔ او دکھ قبول محمد بخشا، دکھ یہ قبول کا پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے؟ دکھ، او یار دیکھو نا میری طرف دیکھو، دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے تے جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ بیٹھ جائیں بھائی جان، تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، پیسے لینے تھوڑی آیا ہوں۔ بیٹھ جائیں آپ، اب نہ اٹھیں آپ، اللہ آپ کو سلامت رکھیں۔ بھائی بیٹھ جائیں آپ، ہماری مان لیں، آپ تو بڑے پیارے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھیں۔ ہو گئے آپ کی طرف سے۔ میں تو کافی عرصے سے علیل ہوں، بہت زیادہ سفر نہیں کرتا، لیکن میں نے کہا ہے نا کہ آپ کے یہ دو سنگی یہ پورے دل جمی والے تھے، انہوں نے کہا کہ بلا کے رہنا ہے، تو کئی دفعہ پیار خالص ہو تو پھر کھچاؤ بانی جاتا ہے۔ تو اتنا خوبصورت مجمع سجا ہوا ہے، تو پیسوں کے چکروں میں ویسے بھی نہ ڈالا کریں، مولویوں پیروں خطیبوں نقیبوں کو نہ ڈالا کریں، آپ کی مہربانی تسی خرید دیو تائیں تے پھر وہ ریٹ دے دینے، یہ چھڑ دیو نا کام تے وہ بھی سیانے ہو جائیں، اس چکر سے باہر آئیں آپ۔ پھر آپ کو پتہ ہے نا فرینڈ سیٹوں پہ آگے آگے نوٹوں والے بیٹھے ہوتے ہیں جی، پھر وہ نعت خاں حاجی صاحب کا نام بھی یاد کر لیتا ہے، کہتا ہے شیر حاجی صاحب دے نام ہے، وہ میں کیا ظالمہ شیر تے نبی پاک دی تعریف دا سی، حاجی دے نام کیویں ہو گیا؟ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا اور میرا دین پارائے نہ نہیں۔ تو کبھی تکلیف آ جاتی ہے، آزمائش آ جاتی ہے، نبی کریم داعیے الاللہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فکری طور پر مضبوط رہنے کا کہا ہے۔ آپ یہاں سے تندرست رہیں۔ آپ کو پتہ ہے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں تو وہ آپ سے کہتا ہے کوئی ٹینشن تو نہیں لے رہے، کیونکہ آپ یہاں سے ٹھیک ہوں گے تو بیماری چلی جائے گی۔ کچھ لوگ ذہنی طور پر دیکھیں نا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کی رپورٹیں ٹھیک نہیں ہیں، تو کچھ لوگ سن کے ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ جو بھی کہہ رہے ہیں اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں نا، ہوگا تو وہ جو میرا رب چاہے گا۔ تو کمزور نہ پڑے، آپ ذہنی طور پر توانا رہیں، اور اپنے بزرگوں کو بھی جو بیمار ہوں کمزور ہوں ان کو بھی کہیں کہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، مضبوط رہیں، دوائی کا استعمال ضرور کریں لیکن کمزور نہیں پڑنا، ضعف اعتقادی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ یہ باباؤں کی باتیں اللہ ماشاءاللہ ان پڑھوں کی، تینوں کسے تویز کراتے نے، فلاں نے نظر لگا دی ہے، اتنی بازوں کا تکلیف ہوتی ہے۔ رب کا بندہ ہو کے گیا ہے اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں فلانا ہو کے گیا ہے تو میرا کام خراب ہو۔ خدا کے بندوں، آپ اس طرح اللہ کے بندوں کی نفرت پیدا کریں گے اپنے دل میں؟ یہ انداز تو دل کو کالا کرنے والا ہے، اس سے تو آپ کی شخصیت میں وہ حسن نہیں رہے گا جو ایک مومن کی شان ہے۔ ذرا حدیث پاک سنیے، بخاری میں موجود ہے، ایک خاتون نبی کریم علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے مرگی کا مرض ہے، حضور میں بڑی تکلیف میں ہوں، جب یہ پریشانی ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے تو میں بڑی یہ تکلیف محسوس کرتی ہوں، میرے لیے دعا کر دیں۔ اور میرے نبی کی بارگاہ جو ہے نا وہ کان شفا ہے، وہاں سے ساری شفائیں نکلتی۔ حضور تو کسی کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر لعاب دہن لگائیں تو اللہ شفا عطا کر دیتا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لعاب دہن لگائیں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کے پورے وجود کو شفا بنایا، حضور گزر جائے تو شفا ہو جاتی۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے،
وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. تو خاتون نے عرض کی یا رسول اللہ میں بیمار ہوں دعا کریں. آپ نے مزاج کو سمجھنا ہے. میں نے کہا کہ حضور داعیہ اللہ ہے تو ذہن سازی کرتے ہیں, بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں. ان کے اندر جو فکری کمزوری پیدا ہو رہی ہے یا ذہنی تناؤ پیدا ہو رہا ہے یا کوئی ضعف اعتقادی آ رہی, اس کو کریم نکال دیتے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہوں. تو حضور تو سب کے لیے دعا کرتے شفا ہو جاتی. اس خاتون سے کریم نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا ایک بات نہ کروں آپ سے؟ عرض کی یا رسول اللہ کیجئے. تو حضور فرمانے لگے اگر آپ کہیں تو میں دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے گا, اور اگر آپ کریں صبر. اگر آپ کریں صبر معنی کیا ہے؟ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کریں. یا رسول اللہ پھر کیا ملے گا؟ تو حضور فرماتے ہیں پھر میں دعا کروں گا اللہ جنت عطا کرے گا. مطلب ہمیں کوئی بندہ پوچھے نا, کوئی بزرگ کہہ دیں گھٹنے میں درد ہو رہی ہے کہ شفا کے جنت, ایسی کہنا ہے گھوڑے دا کچھ کرو نا. ہمارا فلسفہ کچھ اسی طرح کا ہی ہے. ہم معاذ اللہ آخرت کو ادھار سمجھتے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو کہے تو دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے گا, اور اگر کرے صبر پھر جنت کی دعا. تو یہ ہے عقیدہ, یہ ہے نظریہ, یہ ہے آخرت پر یقین, یہ ہے جنت کی نعمتوں کا شوق, یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے وعدوں پر کامل یقین. خاتون ہے, حالانکہ عورتوں میں اللہ ماشاءاللہ حوصلہ بھی کم ہوتا ہے. فرمایا شفا کے جنت, تو بخاری میں موجود ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ جنت ہی عطا کرے. بہت بڑی بات اس خاتون نے کی. اگر آپ سمجھیں وہ زبان حال سے کہہ رہی ہے میں مرگی کے ساتھ عمر گزار دوں گی ساری, مرگی کے ساتھ تھوڑی سی تو عمر ہے گزر جائے گی, لیکن جنت چاہیے. جنت یہ کن لوگوں کی بات ہے؟ جو عقیدوں کے پکے ہیں, آخرت پر یقین کامل ہے, جنہیں نظریاتی طور پر توانائی حاصل ہے, نہ ڈگمگاتی باتیں کیا کریں, نہ کچی پکی باتیں کیا کریں, نہ ذرا سی پریشانی آئے تو ہر وقت رونا دھونا شروع کر دیا کریں. اپنے آپ کو مضبوط کریں, طاقتور کریں. مومن ہے, ہمارے پاس سب سے قیمتی خزانہ سینے میں ایمان ہے. ہمیں اتنی جلدی گھبرانا نہیں چاہیے, اتنی جلدی الجھنا نہیں چاہیے, اتنی جلدی ذہنی تناؤ کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول نے دعا کر دی جنت کی. تو وہ خاتون عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے مرگی ہوتی ہے نا تو میرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے, میں عورت ہوں تو مجھے حیا آتی ہے, دعا کر دے میرے جسم پہ کپڑا قائم رہے. اللہ کے رسول نے دعا کر دی. اس کا ستر مالک قائم رکھنا. صحابہ فرماتے ہیں جتنی بھی مرگی ہوتی تھی کپڑے جسم سے جڑے رہتے تھے. دیر تک وہ بوڑھی اماں حیات رہیں. جب کوئی باہر سے آتا تھا تو لوگ پوچھتے تھے جنتی عورت کو دیکھنا ہے؟ خواتین کہتی دیکھنا ہے, تو کہتے اس بوڑھی کو دیکھو, اسے محبوب نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. کیوں کمزور پڑتے ہیں بھائی, کیوں؟ ایک اور بات بھی کرنی ہے آپ سے. تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ شہرت پانے کا, دولت پانے کا, اقتدار میں جانے کا, آگے نکلنے کا کوئی چور رستہ نہیں اختیار کرنا. جو آوارہ خیالی آج ہمارے اندر آ گئی ہے نا کہ ہمیں مشہور ہونا ہے سوشل میڈیا پہ چاہے کچھ بھی کرنا پڑے, یہ مومن کی شان اور وقار کے خلاف ہے. آپ وزاداری کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے. آپ مومن ہیں, آپ ایمان مضبوط رکھیں. اگر آپ کے نصیب میں کوئی شہرت ہے, کوئی اقتدار ہے, میرے جیسے لوگ جو بیکار ہیں, اگر رب تعالیٰ چار لوگوں میں ان کا نام کرنا چاہتا ہے تو پتہ ہی نہیں ہوتا, ہو جاتا ہے, خبر ہی نہیں ہوتی. میرے عزیز یاد رکھیے گا, کوئی غلط راہ اختیار نہ کرے, چور رستہ اختیار نہ کرے, شہرت کی, دولت کی, اقتدار کی بھیک نہ مانگے.